آداب. ابھی میں نے آپ سے حال ہی کی مضمون نگاری اور ان کے ایک مضمون زبان گویا کا خلاصہ پیش کر کے ان کی مضمون نگاری کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. خلاصہ بھی پیش کیا اور ان کی نثر پر بات بھی کی. پھر یہ کہ مضمون نگاری کے جو امتیازات ہیں حال ہی کی مضمون نگاری کے اسے پیش کرنے کی کوشش کی. اور پھر یہ کہ جو ان کا مضمون تھا زبان گویا کا اس کو، اس کے خلاصے کو، اس کے پورے متن کو سوال و جواب کی شکل میں بھی سمجھنے کی کوشش کی گئی. تو وہ ایک بہتر طریقہ رہا اس کا. اب اس حصے میں آزاد، مولانا ابوالکلام آزاد کی مضمون نگاری کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور دوسرے یہ کہ ان کا ایک خطبہ صدارت سے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ان کی جو نثر ہے اور ان کا جو مضمون نگاری کا انداز ہے، ان کی جو مضمون نگاری ہے وہ آپ کو معلوم ہو سکے، وہ اس سے آپ واقف ہو سکیں. مولانا ابوالکلام آزاد کا شمار 20ویں صدی کی ممتاز شخصیات میں ہوتا ہے. وہ آپ جانتے ہیں کہ سیاسی رہنما بھی تھے، دانشور بھی تھے، خطیب بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے، اور ماہر تعلیم بھی تھے، اور صحافی و ادیب بھی تھے. وہ ہندو مسلم اتحاد کے بڑے علمبردار بھی تھے. انہوں نے سیاسی، سماجی، مذہب، سیاست، سماج، مذہب، صحافت اور ادب، ان تمام میدانوں میں غیر معمولی خدمات انجام دی. خط لکھنا ہو یا پھر صحافت ہو، تفسیر ہو یا پھر تعلیم ہو، سیاست ہو یا پھر ادب ہو، ہر میدان میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا ایک گہرا نقش ہمیں ملتا ہے. ان کی تصنیفات جیسے کہ تذکرہ، ترجمہ القرآن، غبار خاطر، نقش آزاد، ذکر آزاد، تبرکات آزاد وغیرہ وغیرہ، بہت ساری تصانیف ہیں. وہ اردو صحافت کی آبرو تھے. زبان پر ان کی جو قدرت تھی وہ انہوں نے اپنے خیالات و افکار کی ترسیل کے لیے الہلالی اردو کو رواج دیا تھا. تو سیاست ہو، صحافت ہو، ادب ہو، مذہب ہو، جس شعبے میں بھی انہوں نے خواہ فرسائی کی ہے، قدم رکھا ہے، وہاں اپنی برگزیدگی کا احساس، اپنی عظمت کا احساس دلایا ہے. تو غرض ان کی زندگی کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ وہ نصیحت کرنے والے آدمی نہ تھے بلکہ عملی نمونہ پیش کرنے والے آدمی تھے. ان کی وفات کے بعد 1992 میں ہندوستان کے سب سے بڑے شہری اعزاز بھارت رتن سے انہیں نوازا گیا تھا. چونکہ مولانا آزاد پر اس سے پہلے کوئی لیکچر میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھا ہے، کوئی باتیں نہیں کی ہیں، تو ذرا سوال ہی، زیادہ نہیں، بہت اجمالی طور پر مولانا آزاد کی مضمون نگاری سے پہلے، ان کی نثر کے بیان سے پہلے 2-3 باتیں تمہید کے طور پر اگر ہو جائیں تو بہتر ہیں. مولانا آزاد کا اصل نام غلام محی الدین تھا. وہ ستمبر یا اگست یا ستمبر میں 1888 میں مکے میں پیدا ہوئے. انتہائی ذہین اور کشادہ ظرف انسان تھے. عربی ان کی مادری زبان تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی زبانیں سیکھی. لیکن یوں تو کئی زبانیں انہیں آتی تھیں، لیکن اردو کو انہوں نے اپنے افکار و خیالات کا ذریعہ بنایا اور اسی میں اپنے معافی ضمیر کو ادا کرتے رہے. سب سے پہلے جس چیز کو میں چاہتا ہوں کہ سامنے رکھوں آپ کے مولانا آزاد کی شخصیت کے پہلو میں، ان کی ادبی پہلو میں، ان کی جو علمی اور ان کا جو ادبی سفر رہا ہے، اس میں مولانا آزاد نے جو اردو صحافت کا وقار بلند کیا ہے اس کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا. وہ صحافت سے قومی اور ملی بیداری کا کام لینا چاہتے تھے. انہوں نے اپنی صحافت کے ذریعے سیاسی بیداری، قوم پسندی اور وطن کی محبت کو عام کیا ہے. اب ان کی صحافت جو ہے وہ 2 ادوار میں بٹی ہوئی ہے.
ایک تو وہ دور ہے جو بالکل شروع سے لے کر کے 1908 تک چلتا ہے، اور دوسرا دور ظاہر ہے کہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جو پہلا دور ہے صحافت کا ان کا، اس میں المصباح، احسن الاخبار جو امرتسر سے نکلتا تھا، ایڈورڈ گزٹ، تحفۃ احمدیہ، خطنگ نظر، لسان الصدق، الندوہ، وکیل اور سلطنت ایسے اخبارات ہیں جن سے وہ منسلک رہے۔ دوسرے دور میں جو دوسرا دور ہے وہ الہلال سے شروع ہوتا ہے۔ 1912 میں الہلال انہوں نے نکالا۔ الہلال کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ کئی مرتبہ وہ جاری ہوا، پھر کئی مرتبہ وہ بند ہوا، لیکن اردو صحافت کی تاریخ میں الہلال ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نے ہندوستانی مسلمانوں میں جمود و تعطل کو دور کرنے کی کوشش کی، انگریزی حکومت کے خلاف لوہا لے کر آزادی کے لیے ایک ماحول تیار کیا۔ اس اخبار کا یہ ایک غیر معمولی کارنامہ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے نمبردار تھے۔ اس کا اندازہ آپ کو ایک اقتباس سے ہو سکتا ہے۔ وہ اقتباس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اندازہ ہو۔ کوٹ: آج اگر ایک فرشتہ آسمان کی بدلیوں سے اتر آئے، آج اگر ایک فرشتہ آسمان کی بدلیوں سے اتر آئے اور قطب مینار پر کھڑے ہو کر اعلان کر دے کہ سوراج 24 گھنٹے کے اندر مل سکتا ہے، بشرطے کہ ہندوستان ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائے، تو میں سوراج سے دستبردار ہو جاؤں گا، کیونکہ اگر سوراج کے ملنے میں تاخیر ہوئی تو یہ ہندوستان کا نقصان ہوگا، لیکن اگر ہمارا اتحاد جاتا رہا تو یہ انسانیت کا نقصان ہوگا، انسانیت کا نقصان ہے۔ انکوٹ۔ بہت کشادہ ظرف انسان تھے، جیسا کہ میں نے شروع میں ہی ذکر کیا، انتہائی ذہین تھے۔ ذہانت کا یہ عالم تھا کہ جو ہے بالکل جس جماعت میں پڑھتے تھے وہ تمام ہم جماعت بچوں سے آگے نکل جاتے تھے، جہاں جاتے تھے وہاں بہت جلدی سے وہ سارے اسباق انہیں یاد ہو جاتے تھے، ازبر ہو جاتے تھے، ساری چیزوں تک ان کی پہنچ ہو جاتی تھی۔ کشادہ ظرفی کا یہ عالم تھا کہ سخت کوئی بات کہتا تھا اس کا جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ کبھی کوئی سخت بات اگر کسی نے کہہ دی، دل کو تکلیف پہنچی، تو کوئی بہت بڑی بات کہی اس کے لیے تو اتنی چیز کہی کہ چھوٹے دل دماغ کا آدمی ہے۔ ان کو بہت سارے الزامات تھے کہ کانگریس کا شو بوائے اور بہت ساری چیزیں کہی گئی، لیکن ان تمام الزامات کو دل پر لیے بغیر وہ آگے بڑھتے رہے۔ پھر جب ملک آزاد ہوا تو پہلے وزیر تعلیم کی حیثیت سے ان کی خدمات غیر معمولی ہیں۔ ان کی نظر میں تعلیم کا جو مقصد ہے وہ انسان کی سیرت کی تعمیر اور اس کے کردار کو نکھارنے کا کام ہے۔ پروفیسر محمد حسن صاحب نے اپنے ایک مضمون میں آزاد کے تعلیمی نظریات پر تفصیل سے لکھا ہے۔ مولانا نے جو تعلیمی نظام کا خاکہ پیش کیا اس میں آپ دیکھیں کہ سائنس کو اہمیت دی، ٹیکنالوجی کو اہمیت دی، جو تکنیکی ادارے تھے ان کو اہمیت دی، اعلیٰ تعلیم کو اہمیت دی، فائن آرٹ جنہیں ہم فنون لطیفہ کہتے ہیں، اور ادب کے لیے اکیڈمیاں بنائیں، یعنی ساہتیہ اکیڈمی، رقص اور موسیقی کے لیے سنگیت ناٹک اکیڈمی، اور مصوری کے لیے للت کلا اکیڈمی۔ اعلیٰ تعلیم کا ذکر میں نے کیا، اس کے لیے یو جی سی کا قائم کیا، یو جی سی کا خاکہ، مطلب وہ تصور پیش کیا کہ بھائی یہ اس طرح سے چیز قائم ہونی چاہیے۔ یو جی سی کا کام آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک میں جو ایک معیار کو مینٹین کرنے کا کام ہے وہ کام ہے۔ تو ان کے تعلیمی خاکے نے ملک کو ایک سمت اور رفتار دی، دوسرے ممالک سے بہتر رشتوں کے لیے آئی سی سی آر قائم کیا۔ تاریخ سے انہیں بڑی دلچسپی تھی، آثار قدیمہ سے گہرا شغف تھا، اس لیے نیشنل آرکائیوز کی بنیاد رکھی، اور اس طرح سے یہ تحقیقی ادارے، بہت سارے ادارے بنائے، قائم کیے، ان کا پروپوزل رکھا۔ ان کا تاریخی شعور بہت بالیدہ اور نکھرا ہوا تھا۔ غبار خاطر آپ جانتے ہیں ان کے خطوط کا مجموعہ ہے۔
اس میں وہ خطوط شامل ہیں جو انہوں نے قلعہ احمد نگر کی جیل میں لکھے تھے، اور اس خطوط میں آپ یہ دیکھیں کہ صرف جذبات و خیالات کا اظہار نہیں ہے، وہ خطوط بھی ہیں جن میں جذبات و خیالات کا اظہار ہے، 2-3 طرح کے اس میں خطوط ہیں۔ اس میں تاریخ، فلسفہ، مذہب، دینیات اور علمی اور ادبی پہلوؤں سے دلچسپی کی باتیں بھی بہت تفصیل سے لکھی گئی ہیں۔ عام موضوعات پر بھی ایسا لکھا گیا ہے کہ آپ اسے پڑھتے جائیں۔ چڑیا چڑیا کی کہانی ہے، چائے کا جو ان کا بیان ہے، آپ کو پہلی فرصت میں اولین نظر میں یہ لگے گا شاید یہ بہت کوئی غیر متعلق یا غیر دلچسپ سی بات ہوگی، لیکن آپ آزاد کو پڑھیں، آپ بھول جائیں گے کہ چائے ایسی ہوتی ہے۔ آپ جو چائے پیتے ہیں اس چائے سے آپ کو نفرت ہو جائے گی، ایسا لگے کہ یہی چائے منگائی جائے اور یہی پی جائے۔ تو یہ بیان کرنے کا جو انداز ہے، یہ سارا معاملہ پیشکش کا ہے۔ بہت سارے لوگ اور اچھی اردو لکھتے ہیں، لیکن آزاد نے جو لکھی وہ ایک سحر ہے، وہ ایک جادو ہے جو سر پر چڑھ کر بولتا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ان کی ہمہ جہت شخصیت، جس میں سیاست بھی شامل ہے، جس میں سماجی ان کی ذمہ داریاں بھی شامل ہیں، صحافت کا ایک بڑا رول ہے ان کی زندگی میں، علمی و ادبی شخصیت کے طور پر وہ بہت مفسر قرآن، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، ترجمان القرآن ہے۔ مالک رام نے ساہتیہ اکیڈمی سے وہ کتاب جو ہے وہ تفسیر ان کی شائع کی 4 جلدوں میں، آپ پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ باکمال شخصیت ہے، یعنی کہ انہوں نے تفسیر کو تفسیر ہی رہنے دیا، ایسا نہیں کہ سائنس کی دکان بنا دی، تجربہ گاہ کی کوئی دکان بنا دی کہ بھائی ان آیات سے یہ پہلو نکلتے ہیں۔ سائنس کو ایک فطری طور پر سادگی کے ساتھ سمجھنے کا ایک انداز اس میں ہمیں نظر آتا ہے ترجمہ القرآن کے ذریعے سے۔ کوئی مطلب ان کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ ان سب پر بات ہو ہی نہیں سکتی، اور ظاہر ہے کہ آج ہم جس عنوان سے بات کر رہے ہیں کہ ایک تو ہم ان کی نثر کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کی مضمون نگاری کی جو کی خصوصیات ہیں اسے سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان کے اوپر کسی اور دن بہت خصوصی لیکچر ہوگا، لیکن ابھی ان کی نثر کی خوبیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ان کی نثر پڑھتے ہیں تو ہم کن تجربات سے دوچار ہوتے ہیں۔ اب جب ان کی نثر کو آپ یہ کوشش کریں کہ یہ سمجھ پائیں کہ وہ کس طرح کی نثر لکھتے ہیں، تو 2-3 چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنی پڑے گی۔ کئی مرحلے اس میں آتے ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ ان کا صحافت کا جو پہلا دور ہے، جس میں المصباح، حسن الاخبار، ایڈورڈ گزٹ اور خدنگ نظر، اس طرح کے جو اخبارات تھے، وکیل جو امرتسر سے نکلتا تھا، صحافت کا یہ جو دور ہے، یہ مختلف اخبارات جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا تھا اس سے منسلک رہے، تو اس دور میں جو زبان انہوں نے لکھی ہے وہ سادہ زبان استعمال کی ہے۔ سادہ کا مطلب وہ سادہ نہیں جو بالکل، لیکن بہرحال ان کے ہاں پیچیدگی نہیں ہے، ایسا بیان ہے کہ بہت عام آدمی بھی، ایک لے مین بھی اسے پڑھ کر کے سمجھ سکتا ہے، ایک عام سا آدمی جس کی جو اردو پڑھنا لکھنا جانتا ہے، پڑھنا جانتا ہے، وہ پڑھے گا اور سمجھ جائے گا، سادہ ہے۔ تو ان کی تحریر کی سادہ بیانی میں تبدیلی کب ہوتی ہے، اب یہ دیکھنے والی بھی، یہ دوسرا نقطہ ہے ان کی نثر کو سمجھنے کے لیے۔ پہلا نقطہ ہو گیا کہ پہلے دور میں جو صحافت کا ان کا پہلا دور ہے اس میں سادہ نثر لکھ رہے ہیں۔ اس سادہ نثر میں ایک موڑ آتا ہے عالمانہ رنگ کا، اور وہ کب آتا ہے؟ جب وہ شبلی کی صحبت میں آتے ہیں اور الندوہ سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تو مولانا کا مطالعہ شروع سے بہت وسیع تھا۔ ان کی تحریریں پڑھ کر کے واقعہ ہے کہ حالی اور شبلی جب ان سے ملے، حالی اور شبلی کی بڑی وہ قدر کرتے تھے، تو شبلی مولانا آزاد سے اس طرح بات کر رہے تھے جیسے کہ ان کے صاحبزادے سے بات کر رہے ہیں، اور حالی بھی کہ ان کو یہ نہیں احساس تھا کہ یہ خود آزاد ہیں کیونکہ کم عمر تھے، اور لسان الصدق میں جو ان کی تحریر چھپتی تھی وہ اس پائے کی ہوتی تھی کہ اس سے لگتا تھا کہ کوئی بہت ہی میچور آدمی، کوئی بہت ہی پختہ ذہن کا آدمی لکھ رہا ہے۔ تو مطالعہ ان کا بہت وسیع تھا، ان کی فکر میں گہرائی ویرائی بھی اسی مطالعے کے طفیل تھی۔ تو حیات جاوید پر اس زمانے میں جو ان کا ریویو شائع ہوا تھا، تو وہ باوجود سادگی بیان کے بہترین تبصرے کا نمونہ ہے، اسے بہت پسند کیا گیا تھا حیات جاوید پر ان کا جو وہ ریویو ہے۔ آزاد، مولانا ابوالکلام آزاد کی نثر میں
سادگی اور عالمانہ رنگ کے بعد، یعنی کہ دو رنگ ہو گئے، سادگی اور عالمانہ رنگ، اس کے بعد جو تبدیلی آئی اسے ہم الہلال سے دیکھتے ہیں. یعنی الہلال کی اشاعت کب ہوئی ہے؟ 1912 میں ہوئی ہے، وہاں سے وہ جاری ہوا ہے. اور یہاں سے ان کی جو الہلالی اردو ہے، یعنی اردو میں جب آپ الہلالی اردو بولتے ہیں تو وہ آزاد کی اردو ہے. آزاد کس طرح کی اردو لکھتے ہیں؟ اس کا مفہوم ہے کہ وہ آزاد الہلالی اردو لکھتے ہیں. اب اس کی کیا خاص بات ہے؟ اس کی خاص بات اس کا طر امتیاز عربی و فارسی کے الفاظ کا استعمال ہے، اس کی تراکیب کا استعمال ہے. یعنی وہاں پر عربی فارسی کے اثرات آپ کو ذرا نمایاں انداز میں دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن اب یہاں دیکھیے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس کے بعد بھی، یعنی عربی فارسی کے الفاظ کے جملوں کے استعمال کے بعد بھی یہ نثر بوجھل نہیں ہے اور روکی پھیکی آپ کو معلوم نہیں ہوگی. ایک سحر ہے، ایک جادو ہے جو آپ کو جگائے رکھتا ہے. اس کے علاوہ تو یہ تو چیزیں ہو گئیں کہ کچھ موڑ ہیں ان کی نثر نگاری کے، ان کی نثر کے، جن کی مدد سے ہم ان کی نثر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا جو انداز تحریر ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ خطابتی، ادعائی اور انانیتی طرز کی شمولیت کی وجہ سے اس کی شمولیت نے ان کی نثر کو چیزیں دیگر بنا دیا. بالکل ایک الگ چیز معلوم ہوتی ہے. خطابتی، اب دیکھیے کہ یہ جو اردو ہے یعنی الہلالی اردو، اس کی ایک خوبی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جگہ جگہ پر وہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی بات کو قارئین تک باوقار انداز میں پہنچا سکیں. عربی و فارسی کا الفاظ کا استعمال تو بڑا ہی ہوا تھا. اب یہ دیکھیے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ خطیب بھی تھے. جیسا کہ میں نے بات جب شروع کی تھی تبھی میں نے کہا تھا کہ وہ مفسر بھی تھے، خطیب بھی تھے، ماہر تعلیم بھی تھے. خطابت کے فن سے مولانا آزاد بہت اچھی طرح باخبر تھے. اس خطابت کے فن نے ان کا راستہ بہت آسان کر دیا تھا. انہیں معلوم تھا کہ لوگوں سے یا لوگوں کے درمیان کس زبان میں اور کس لہجے میں گفتگو کا اثر تعدیر قائم رہتا ہے. منطقی دلائل، مواد کی ترتیب و تنظیم، خیرات کی تہذیب اور باتوں کو پیش کرنے میں یقین و اعتماد کی جو فراوانی ہے اور بات کہنے کا جو سلیقہ ہے، ان ساری باتوں کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آزاد کے ہاں ان کی تقریروں میں، اور صرف تقریروں میں نہیں بلکہ تحریروں میں، غبار خاطر پڑھیں آپ، اب جگہ جگہ پہ آپ فارسی کے شعر آ جائیں گے، عربی کے مقولے آ جائیں گے. فارسی کا زیادہ ان کے ہاں میں دکھتا ہے. فارسی کے اشعار بہت برمحل اشعار، ایسے کہ آپ کو پڑھتے پڑھتے طبیعت خوش ہو جائے گی. پڑھتے پڑھتے ایسے اشعار آ جائیں گے کہ گل پھینکے ہے اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ بر انداز چمن کش تو ادھر بھی. یا اسی طرح سے بہت سارے اشعار ایسے آئیں گے جو بالکل اس موقع اور محل کے اعتبار سے اتنے فٹ ہوتے ہیں، اتنے برجستہ ہوتے ہیں کہ رواں نثر بھی رواں ہو جاتی ہے، طبیعت میں ایک لطف کا، ایک انبساط کی کیفیت رواں دواں ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے ان کی تقریروں میں جو انفرادیت پیدا ہوتی ہے، اس انفرادیت کے ڈانڈے خطابت سے جا ملتے ہیں. تو زبان میں خاص قسم کا وقار ہے. گفتگو میں بھی آپ دیکھیں کہ عالمانہ مزاج وہ برقرار رکھتے تھے. لیکن جب بات تقریر کی ہوتی یا پھر خطبہ پڑھنے کی ہوتی تو زبان کا جادو سب پر اپنا اثر شروع کر دیتا تھا. ان کے خطبات پڑھیں تو دو باتیں آپ کو صاف دکھیں گی. ایک تو یہ کہ زبان کس طرح سے استعمال کی گئی ہے، اور دوسرے یہ کہ ان کے جو مذہبی، سیاسی اور سماجی نظریات ہیں ان سے آپ کو آگاہی ہوگی. ان کے خطوط بھی ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے بہترین وسیلہ ہے. مولانا کے خطوط کے بہت سارے مجموعے، یعنی کہ مکاتب اقبال، مکاتب ابوالکلام آزاد، غبار خاطر، تبرکات آزاد، نقش آزاد، ذکر آزاد اور بہت سارے اس طرح کے مجموعے ان کے خطوط کے شائع ہو چکے ہیں.
تو مولانا آزاد کی شخصیت اور ان کے کارناموں سے آگاہی اور ان کی نثر کی خوبیوں سے واقف ہونے کے بعد یہ اجمالی طور پر میں نے آپ کو اس میں بتایا. اور آزاد کو پڑھتے ہوئے تو بس یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک خصوصی لیکچر ضرور ہونا چاہیے. میں کوشش کروں گا کہ ان کے اوپر ایک لیکچر ہو سکے. اب یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خطبہ صدارت، ایک خطبہ صدارت، ویسے تو بہت سارے خطبات ہیں یہاں میں نے منتخب کیا ہے، ایک خطبہ صدارت بھی وہ بہت طویل تھا، طویل ہے ظاہر ہے کہ، تو اس پہ سے کچھ اقتباسات صرف یہ رنگ کو سمجھنے کے لیے کہ جو صاحب مضمون ہے، جو مضمون نگار ہے، وہ کس انداز کی تحریر لکھتا ہے. یہاں میں آپ کے سامنے کچھ اقتباسات رکھوں گا. اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ جو ان کے خطبہ صدارت جو میں یہاں پیش کر رہا ہوں وہ کہاں سے، اس کا پس منظر کیا ہے. یہ خطبہ جو اس لیکچر میں آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے وہ سالانہ اجلاس آل انڈیا کانگریس رام گڑھ مارچ 1940 میں پڑھا گیا تھا. یہ صدارتی خطبہ ہے جس کے چند اقتباسات یہاں متن کی تدریس کے مقصد سے آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. جیسا کہ میں نے ذکر کیا خطبہ صدارت بہت طویل ہے، اس لیے پورا پیش کرنے کے بجائے اس کے کچھ اقتباسات یہاں آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مولانا آزاد کے اسلوب تحریر کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ وہ کون سے اجزاء ہیں، وہ کون سے عناصر ہیں جو ان کی تحریر کو چیزیں دیگر بناتے ہیں، ان کی تحریر کو آرٹ بناتے ہیں. وہ کرافٹ نہیں ہے، ان کے ہاں آرٹ ہے. واضح ہے کہ اقتباسات کے انتخاب میں ترتیب کی سختی سے پابندی نہیں کی گئی ہے. کوئی صاحب کل کو یہ کہیں کہ بھئی یہ بعد میں تھا خطبے میں، یہ پہلے ہے وہ بعد میں، اس کی ترتیب بہت سختی سے پابندی اس کی نہیں کی گئی ہے. پہلا اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کوٹ: میں مسلمان ہوں اور فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ مسلمان ہوں. اسلام کی 1700 برس کی شاندار روایتیں میرے ورثے میں آئی ہیں. میں تیار نہیں کہ اس کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع ہونے دوں. اسلام کی تہذیب میری دولت کا سرمایہ اور میرا فرض ہے، میری دولت کا سرمایہ ہے اور میرا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کروں. بحیثیت مسلمان ہونے کے میں مذہبی اور کلچرل دائرے میں اپنی خاص ہستی رکھتا ہوں اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی مداخلت کرے. لیکن ان تمام احساسات کے ساتھ میں ایک اور احساس بھی رکھتا ہوں جسے میری زندگی کی حقیقتوں نے پیدا کیا ہے. اسلام کی روح مجھے اس سے نہیں روکتی اور وہ اس راہ میں میری رہنمائی کرتی ہے. یہ ایک اقتباس ہے. لگے ہاتھ دوسرا اقتباس بھی دیکھتے ہیں. تو اب اس میں اگر اس کا تجزیہ کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں جذبات اور خلوص کا ایک جو رنگ ہے وہ آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے. یعنی کسی چیز کو، یعنی اپنی شناخت کو کس طرح سے پیش کرنا چاہیے، وہ یہاں پر وہ چیزیں دکھ رہی ہیں. وقت کا اصلی سوال، یہ جو خطبہ ہے اس میں ایک عنوان ہے جس میں بہت ساری انہوں نے باتیں کی ہیں. اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اس میں دو باتیں ہیں اس پورے خطبے میں آپ کو بتا دوں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو دوسری جنگ عظیم ہو رہی ہے، ہونے والی ہے، دوسری جنگ عظیم کا پس منظر ہے سامنے، اور اس میں ہندوستان کا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے، موقف کیا ہو، وہ سوال ہے. اور دوسرا سوال ہے اس پورے خطبے میں کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت اقلیت، ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے. یہ اس میں دو چیزیں اہم ہیں. تو وقت کا اصلی سوال، یہ کانگریس کا جو وہ اجلاس ہو رہا ہے، اب میں پڑھتا ہوں وہ حصہ. اب میں سمجھتا ہوں مجھے بغیر کسی تمہید کے وقت کے اصلی سوال پر آ جانا چاہیے. ہمارے وقت کا سب سے پہلا اور اہم سوال یہ ہے کہ 3 ستمبر 1939 کے اعلان جنگ کے بعد ہم نے جو قدم اٹھایا ہے وہ کس طرف جا رہا ہے اور اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں. غالباً کانگریس کی تاریخ میں اس کے ذہنی نقشے کا یہ ایک نیا رنگ تھا کہ 1936 کے اجلاس لکھنؤ میں یورپ کی بین الاقوامی انٹرنیشنل صورتحال پر ایک لمبی تجویز منظور کر کے اس نے اپنی نقطۂ خیال کا صاف
اعلان کر دیا، اور اس کے بعد سے وہ کانگریس کے سالانہ اعلانوں کا ایک اہم ضروری حصہ بن گئی۔ یہ گویا اس بارے میں ہمارا ایک سوچا سمجھا ہوا فیصلہ تھا جو ہم نے دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ ان تجویزوں کے ذریعے ہم نے دنیا کے سامنے ایک وقت میں 2 باتوں کا اعلان کیا تھا۔ آزاد کہہ رہے ہیں، سب سے پہلی بات جسے میں نے ہندوستانی سیاست کے ایک نئے رنگ سے تعبیر کیا ہے، ہمارا یہ احساس ہے کہ ہم اپنی آج کل کی مجبوری کی حالت میں بھی دنیا کی سیاسی صورتحال سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتے۔ یہ ضروری ہے کہ اپنے مستقبل کی راہ بتاتے ہوئے ہم صرف اپنی چاروں طرف ہی نہیں دیکھیں بلکہ اس سے باہر کی دنیا پر بھی برابر نظر رکھیں۔ ہم نے ان تجویزوں کے ذریعے اعلان کیا کہ یورپ میں جمہوریت اور انفرادی اور قومی آزادی کے خلاف فیشزم اور ناززم کی جو ارتجاعی تحریکیں روز بروز زور پکڑتی جا رہی ہیں، ہندوستان انہیں دنیا کی ترقی اور امن کے لیے ایک عالمگیر خطرہ تصور کرتا ہے، اور اس کا دل و دماغ ان قوموں کے ساتھ ہے جو جمہوریت اور آزادی کی حفاظت میں ان تحریکوں کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ایک سوال تھا، پھر دوسرا سوال جو میں نے آپ سے کہا کہ وہ یہ تھا کہ مولانا آزاد جو ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، جو سیاسی ان کا مستقبل ہے، اس پر بات کی ہے اس پورے خطبے میں۔ ظاہر ہے کہ وقت کی تنگی ہے، اس وجہ سے پورا وہ باتیں نہیں کی جا سکتی، تو یہ چند اقتباسات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں مولانا آزاد کے خطبہ صدارت کے، ان اقتباسات سے آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ انہوں نے سادہ اسلوب میں اپنے خیالات و افکارات ظاہر کیے ہیں۔ عربی و فارسی کے الفاظ نہ کے برابر ہیں، لیکن ان کی سادگی میں ایک وقار اور تمکنت کا احساس ہو رہا ہے۔ مولانا کا اسلوب ان کی شخصیت کا آئینہ ہے۔ ان کی تحریر پڑھ کر جس متانت اور سنجیدگی کا احساس ہوتا ہے، وہی استدلالی انداز اور عالمانہ نظر ان کی شخصیت میں بھی نظر آتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔